السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکنامک ویک اور میں ہوں سیدہ عیدہ۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے تو گزشتہ 2 سالوں میں حکومت نے بہت اہم کام کیے ہیں۔ جب ہم ان کے منشور کو دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کے، تو ترجیحات میں اولین ترجیح یہی تھی کہ ہم ملک میں انویسٹمنٹ کا جو ماحول ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کاروباری جتنے بھی طبقے ہیں اور مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اس حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ یہ جو 2 سال میں حکومت کی پالیسیز تھی انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی بہت زیادہ سراہا گیا۔ گزشتہ دسمبر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی ایک جو سچویشن ہمارے سامنے آئی وہ ایک مشکل صورتحال تھی، صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ بہت سارے جو اکانومی کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے ریسیشن پریڈکٹ کر دیا تھا، لیکن ہماری موجودہ حکومت کی جو پالیسیز تھی اس حوالے سے، جو ترجیحات تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی حوالے سے جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے یا جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے اس کو نقصان نہ ہو، زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، اور اسی لیے لاک ڈاؤن کے بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے۔ اسی کے علاوہ مختلف پروجیکٹ سٹارٹ کیے۔ تو اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ گزشتہ 2 سال کیسے رہے، موجودہ حکومت کے کاروباری طبقے کو کتنا فائدہ ملا اور کاروباری طبقے کو آنے والے سالوں میں موجودہ حکومت سے کیا توقعات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز محمد احمد صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ۔ سر، جیسے ابھی میں نے بات کی ہے کہ گزشتہ 2 سال مشکل تھے، موجودہ حکومت کی ترجیحات تھی کاروباری سیکٹر کے حوالے سے، لیکن کووڈ سچویشن بھی ہم لوگوں نے بیچ میں دیکھی اور پوری دنیا نے اس کو فیس کیا۔ آپ یہ گزشتہ 2 سال میں حکومت کی کارکردگی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر بزنس سیکٹر کے حوالے سے؟ Okay, madam, let me just start by saying کہ نئی حکومت تھی. It was the first time of this party to rule پاکستان، اور گورنمنٹ میں ان کے بہت ترجیحات قسم کی تھیں، اور جس طرح سے ہم نے الیکشن کیمپینز میں دیکھی تھیں، نو ڈاؤٹ کہ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. وی آر ہوپ فل، وی آر ویری مچ آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے، لیکن جو ایک ڈیلیورنس توقع کی جا رہی تھی وہ ایک ریپڈ سپیڈ سے اس طریقے سے نہیں ہو سکی. بہت سی وجوہات ہیں ہمارے، جس طرح سے ڈیفیسٹ تھا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تھا لوگوں کا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، اس کو بھی امیج ٹھیک کرنا تھا، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف بھی جانا تھا. پھر ہمارا جو میجر ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، بیلنس بجٹ آؤٹ تھا. سو بہت سی چیزیں انہوں نے کیپچر تو کر لی اس گورنمنٹ نے، لیکن ان ٹرمز آف دا بزنس واٹ وی سی ان 2 years ناؤ فائنلی آئی تھنک وی آر ایٹ اے پوزیشن کہ جس میں ہماری بہتری آ رہی ہے. اگر اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ کووڈ میں یو ہیو سین کہ ویری انفارچونیٹ پوری دنیا میں ہی کووڈ کے اثرات دیکھے گئے ہیں، اور ہر ملک کے اندر چاہے وہ ڈیولپڈ نیشن ہو یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوں، ہر ایک کو بہت زیادہ ایک ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ آیا ہے. اور اکنامک سرکل ایک دفعہ جب رک جائے تو اٹ از ویری ہارڈ ٹو پش دیٹ اکنامک ویل بیک ٹو نارمل ایکٹیویٹی اگین. پاکستان میں بھی رکا، اور پاکستان کی ایسی معیشت جس میں ہمیں بھی بالکل یہی نہیں پتہ کہ ہمارے لوگ کتنے رجسٹرڈ ہیں، ہمارے لیبر طبقہ کتنا ہے، ڈیلی ویجز والا کتنا ہے. تو اٹ واز ویری انپریسیڈنٹڈ ہاؤ ٹو کم آؤٹ اینڈ اوور کم کس طرح سے کیا جائے. اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ اس طرح سے کووڈ کے اس طرح سے امپیکٹ نہیں آئے، لیکن کاروبار بہت زیادہ افیکٹ ہوا. گورنمنٹ کی جس طریقے سے ہمیں سپورٹ چاہیے تھی کچھ چیزوں میں نہیں تھی. ایف آئی ٹاک اباؤٹ کہ بزنس کمیونٹی، دیکھیں بزنس کمیونٹی فور فرنٹ از دا ایکچولی سورس آف انکم، اور جس طرح سے جنریشن ہوتی ہے حکومت کو بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہی ہوتی ہے. ایکٹیویٹی جتنی ہوگی اس میں ایکٹیویٹی جب رک گئی تو سوشل سرکل جب آپ کا ایک دم رک جاتا ہے، اکنامک سرکل، تو آپ کی ایکٹیویٹی بھی رک جاتی ہے، آپ کے ٹیکس کلیکشن بھی رک جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیکس کلیکشن کے علاوہ دوبارہ اس چیز کو بیک پیس پہ لے کر آنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اس چیز کو ہم نے نارملائز کرنے کے لیے وی ریکویسٹڈ دا گورنمنٹ ٹو ٹیک فردر انسینٹیوز جو کہ گورنمنٹ بزنس کمیونٹی کو دے، جس میں میجرلی اف آئی ٹاک اباؤٹ دا بینکس تھوڑا سا ریلیف کر دیں اپنے امپورٹ پیمنٹس کے اوپر، یوٹیلیٹی کے بلز کے اوپر ریلیف دے دیں، ریفنڈز جو لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کی ایک بزنس مینوں کی امانت ہوتی ہے، اس کو فوری سے پہلے ڈسپرس کر دیں. وی ہیو سین بٹ آئی ہوپ کہ جس طرح سے آئی وشڈ ان فیکٹ کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو اور جس طرح سے ایک اسکول تھاٹ کے طریقے سے چل رہے ہیں، جو خواہشات اور نیک تمنات ہیں، اسی طریقے سے اگر ڈیلیورنس ہو تو آئی تھنک دیر از نو ڈاؤٹ ٹو سے دس دیٹ پاکستان ول بی بیک آن ان ٹو دا سرکل آف ڈیولپنگ نیشنز، ایمرجنگ ڈیولپنگ نیشنز. بٹ تھوڑا سا پیس اور ڈیلیورنس میں ابھی
توقعات ہی ہیں, لیکن وہ کچھ اس طریقے سے نہیں ہو سلو سکا ہے. جس طریقے سے ہونا چاہیے. سر جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹس کے حوالے سے, ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں کا یہ ترجیحات ہی موجودہ حکومت کی کہ ہم امپورٹس پہ کم سے کم انحصار کریں اور ہم ایکسپورٹس کو زیادہ لے کر جائیں. جب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے انٹریکشنز کی بات کرتے ہیں, کووڈ کی وجہ سے یقیناً یہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے. آپ کے خیال میں کیا پاکستانی ایکسپورٹس اتنی پوٹینشیل ہیں کہ بیرونی مارکیٹ میں ان کو جگہ مل سکتی ہے؟ اور اگر ہم ان کو اپ ٹو دا مارک نہیں کر پاتے, کیونکہ کچھ اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹیز کے, کچھ سرٹیفکیشنز کے ایشوز ضرور ہیں, جیسے ہلال میں ہم کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے لیکن سرٹیفکیشنز کے ایشو آ رہے ہیں, تو ہماری ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے, اسپیشلی ینگ انٹرپرینیورس کو اس کے اندر انوالو کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم اسٹیپ لیں تو وہ زیادہ ہمارے انویسٹمنٹ کو بھی امپروو کریں گے, ہمارے ایکسپورٹس کو بھی بہتر کریں گے؟ دیکھیں میڈم, اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس, ہوم گرون پروڈکٹس آف پاکستان, دے کین ناٹ بی کمپیئر ٹو اینی ادر نیبرنگ کنٹری, اسپیشلی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا. وی ہیو ہیوج پوٹینشیل آف آر پروڈکٹس which can be exported, but تھوڑا سا پرابلم, تھوڑا سا نہیں بلکہ خیر اٹس اے میجر پرابلم جو کہ انڈسٹریز کو فیس ہو رہا ہے, دیٹ کمز ٹو دا ٹیکسیشن سسٹم. ہمارے جو ڈیوٹی اسٹرکچر جس طرح سے ڈیزائن ہوئے ہیں, اگر ابھی تو خیر منسٹری آف کامرس سے ہمیں کافی سپورٹ ہے, دے آر ریشنلائزنگ آل دی ڈیوٹی اسٹرکچرز. انفیکٹ ایکسپورٹ اورینٹیڈ یونٹس کو کافی زیادہ ڈراپ ڈاؤن کر کے دے وانٹ کہ سم ہاؤ بوسٹ ہو. یہ بالکل اچھا ہے. امپورٹ کم بھی ہو رہی ہے, لیکن امپورٹ جتنی بھی ہو رہی ہے اٹ شوڈ بی ڈیوٹی فری امپورٹ, اسپیشلی فار ایکسپورٹس. ایکسپورٹ اس لیے بھی گرو نہیں کر پا رہی کیونکہ ہمارے ریجنلی جو ہماری فائنینشیل کاسٹ ہے, ہمارے بینکوں کے قائبورز آر ایٹ ہائر سائڈ, ہمارے یوٹیلیٹی ایکسپینس آر ایٹ ہائر سائڈ. پھر یوٹیلیٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیٹرول کی پرائس ہے وچ دو انکریز انفلیشن آف ٹرانسپورٹ کی بھی ہماری کاسٹ بڑھ جاتی ہے. دیز آر دا میجر فیکٹرز وچ گورنمنٹ ہیز ٹو لک ایٹ اٹ. ہمارے فرام دا چیمبرز, فرام ڈفرنٹ ایسوسیشنز, ہم بہت زیادہ پرسو کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بیک ٹو بیک میٹنگز بھی کر رہے ہیں ان کو اس چیز کو انفورس کرنے کے لیے, make them aware of it that yes it is the mandatory requirement for the government کہ اس ان چیزوں کو فوراً سے پہلے انسینٹیوائز کیا جائے تاکہ ایکسپورٹ بوسٹ اپ ہو سکے. ہماری بہت سی ایک جو میری اپروچ ہے وہ یہ کہ ہماری بہت سی ہوم گرون پروڈکٹ ہے جو کہ را مٹیریل کی شیپ میں باہر کے ملک میں چلے جاتی ہے اور وہاں جا کے ری پروسیس ہوتی ہے اور پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. اور انفارچونیٹ ایز دس کہ وہ ایکسپورٹ پروڈکٹ ہوم گرون پاکستان کی ہے لیکن وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے کسی اور کنٹری کے نام سے, کسی اور کنٹری کے فلیگ کے نام سے, وچ از ویری ہٹ ہارڈ. اور جو اس میں ایک ڈائلیما یہ ہے کہ وچ پاکستان گیٹس ڈپرائیوڈ آف اٹ کہ ہمارا ویلیوڈیشن جو کہ بنیادی حق ہونا چاہیے, ایک میرا ہوم گرون پروڈکٹ ہے تو ویلیوڈیشن میرے پاس آنی چاہیے, وہ اس سے ہم ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں بیکاز وی آر ناٹ ایکسپرٹ, وی آر ناٹ اسپیشلائزڈ ان سچ سرٹن فیلڈ. سو میری جتنی بھی ڈیلیگیشنز باہر سے آتے ہیں, انفیکٹ آئی ایم جسٹ اسپیکنگ ٹو آل دیس کنسرن ڈپارٹمنٹس, اسپیشلی ٹو آر فارن مشنز ایز ویل, کہ جتنی بھی ہمارے ایکسپورٹس ہو رہی ہیں ان ڈائریکٹ چینلس کے تھرو ان کو ڈائریکٹ کیا جائے. اینڈ ایف سم ہاؤ ہمیں اگر ایکسپرٹیز نہیں ہے دین وی وانٹ ٹو ہیو اے جوائنٹ وینچر. وین آئی ٹاک اباؤٹ جوائنٹ وینچر آئی ڈو ناٹ اینڈ وی ڈو ناٹ ایز اے بزنس مین آف پاکستان ڈو ناٹ وانٹ کہ آپ اپنا دوسرے ملک یا دوسرا بزنس کوئی باہر کے ملک کا اپنے پیسے اٹھا کے یہاں لے آئے. دیٹ از دی بیسٹ سچویشن if it comes. But what is a joint venture? I want to share my piece of a cake with you in terms of you sharing your expertise in marketing my product in your country, جو کہ مجھے یہاں سے کسٹمرز بھی ڈائریکٹلی لنک بھی ہو جائے اور ویلیوڈیشن بھی مجھے ملک پاکستان کو واپس ملے. اس سے ہماری ٹریڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ بوسٹ اپ ہو جائے گی. جو فگرز ابھی مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے ملینز آف ڈالرس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں, اٹ کین ٹچ گو اپ ٹو بلین آف ڈالرس ایزیلی. سر آئی نو کہ ہم لوگوں نے آپ کا بہت ٹائم دیا ہے, لیکن گفتگو کا سلسلہ اتنا اچھا جا رہا ہے کہ ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا. جاننا یہ چاہیں گے ایگریکلچر کا اگر ہم سیکٹر دیکھتے ہیں, ہماری بیک بون آف اکانومی ایگریکلچرل کنٹری,
لیکن اس فیلڈ میں ہم لوگوں نے ابھی تک اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسپیشلی ہم جو ویلیو ایڈیشن کی بھی آپ نے بات کی ہے اس میں نہیں گئے ہیں. اب ہمارے ینگ انٹرپرینورس کے لیے بھی اس میں بڑی اپرچونیٹیز موجود ہیں لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے ویلیو ایڈیشن آف ایگریکلچر سیکٹر، میٹ جو پولٹری کی ہماری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اسٹینڈرڈائزیشن جو ہماری جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہماری جو ایک ان کی سرٹیفکیشن ہے اس کے حوالے سے کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں میری جو ابھی تک نالج میں ہے بہت سے لوگ اس ایگریکلچر فیلڈ میں آ رہے ہیں اور آنا بھی چاہیے ایز دا ایگریکلچر بینگ دا بیک بون آف آر کنٹری اور انرچ آف الحمد للہ ڈفرنٹ ویدرز five to seven different weathers at one time. دیکھیں پروسیسنگ نہیں ہوتی تھی فردر پروسیسنگ. اف plump is getting produced in پاکستان یا مینگوز ہے تو ہمیں مینگوز کے جیم نہیں ملتے, مینگو سے فردر پروسیس ہو کے جوسز نہیں ملتے تھے یا اور ڈفرینٹ بائی پروڈکٹس نہیں ملتی تھی, سیو نہیں کر پاتے, سیو وہ پرزرویشن نہیں ہو رہی. اس کی طرف کافی زیادہ رجحان بڑھ چکا ہے. ان فیکٹ آئی مسٹ نوز یو ہیئر کہ پاکستان میں اولیو کی پروڈکشن we are prospect to be the biggest exporter and biggest producer of olives by 2025 I guess. So this is a change of wave which is coming. ایک نئی ویو آ رہی ہے, ینگ انٹرپرینورس چینج کر کے لے کر آ رہے ہیں. اور ایک جو گورنمنٹ کا یہ خاص ایک قدم تھا کہ حلال سرٹیفیکیشن ہو یا ایک پاکستان کا میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے, آئی تھنک دس از دی بیسٹ آئیڈیا. نو ڈاؤٹ ہٹ ہوئے ہیں کافی, امپورٹ موسٹلی مینوفیکچرنگ سیکٹر ہی امپورٹ کرتا ہے, لیکن یہ والی بوسٹ اپ اگر ہو جاتا ہے ہمارا ایگریکلچر تو آئی تھنک بیلنس آف پیمنٹ بھی ہمارا ایزیلی ہو جاتا ہے اور کافی ترقی بھی ہوگی. سر ایک آخری سوال اس حوالے سے, آنے والے سالوں میں بزنس کمیونٹی کے لیے, پاکستان میں اکانومی کی امپروومنٹ کے لیے, انویسٹمنٹ کو زیادہ بہتر اور ایکسپورٹس کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ گورنمنٹ کو کن شعبوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ کاروباری برادری کو کیا مشکلات ہیں جن کے حل کے لیے فوکس کیا جانا چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے. اگر میں ایک سینٹینس میں بولوں تو جو کمٹمنٹس, جو وعدے حکومت پاکستان نے کیے ہیں وہ ڈیلیور کر دیں. دس از آل وی وانٹ. دیکھیں میڈم, بزنس کمیونٹی از ناٹ اسکیئرڈ یا اپنے آپ کی جان نہیں چھڑاتی کہ ہمارے پاس ہائی ٹیکس نیٹس آ گئے ہیں یا یہ ہو جاتا ہے. وی وانٹ ٹو سی کہ اسپیشلی اس ٹائم کے اوپر جب کووڈ نے اتنا امپیکٹ کر دیا ہے, آر موٹیو شوڈ بی ناٹ کہ اگر اور انڈسٹریز لگ جائیں تو ورتھ وائل ہے, لیکن جو سروائیول آف دا ایگزسٹنگ بزنسز. اب وہ سروائیول کیسے ہوتا ہے, ان کو انسینٹیوز دیے جائیں, مراتے نہ دی جائیں, لیکن انسینٹیو اس قسم کے ہوں کہ ٹریڈ ایکٹیویٹی بوسٹ ہو. کنسٹرکشن پیکیج جس طرح سے آیا ہے پرائم منسٹر صاحب کا, آئی تھنک دس از دی بیسٹ پیکیج وچ واز لانگ اویٹڈ, اور اس میں ہم کافی زیادہ بوسٹ آپ دیکھیں گے اپنے اس میں. سو آئی ایم ایٹ اے ہول اف آئی ٹاک اباؤٹ دا اکانومی, سو آئی ایم ویری مچ آپٹمسٹک ان اے وے دیٹ آر اکانومی از ایٹ اے ورس ٹو بلوم اینڈ پراسپر ان نیئر فیوچر. اور باقی جو موڈی کی ابھی اسٹیبل اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, دس اگین gives us shelter and gives us the clear message to the people across the world کہ Pakistan is the destination where you should bring, and keeping in view the CPEC route is a gateway to Central Asian region. ہمیں یہ پاکستان کا اپنے آپ کو بس تھوڑا سا سمت ٹھیک رکھنی ہے. We have to maintain the bench price of dollar. It should not fluctuate too much. باقی ایمبیگوٹی تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں, چیمبرز آر ہیئر بیکاز آف دس ریزن, اور ویل ڈیولی پلے آر رول فار دا ایڈوکیسی اینڈ دا پالیسی. پاکستان میں اگر ہم جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی کمی نہیں ہے, چاہے وہ ہم معدنیات کے شعبے میں جائیں, چاہے وہ ہم ہیومن پوٹینشیل کی طرف جائیں, چاہے وہ ہمارے یہاں پہ جو ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے, یوتھ کی بات ہوتی ہے, فیمیل انٹرپرینورس کی بات ہوتی ہے, تو کسی بھی حوالے سے اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ایسے انیشیٹو سامنے لائے جائیں, ایسی ٹریننگز پرووائڈ کی جائیں ہماری یوتھ کو کہ وہ سامنے آئیں
اور مختلف شعبوں میں اپنی کارکردگی کا بہتر طور پہ مظاہرہ کر سکیں. پریزیڈنٹ صاحب کو جیسے ہم لوگوں نے دیکھا، خود بھی ایک ینگ انٹرپرینورس ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک امید ہے کہ ہمارا آنے والا جو یوتھ ہے، ہماری جو آنے والی جنریشن ہے جو کہ اس بزنس کو، ہماری اکانومی کو سنبھالنے والی ہے، ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ کمیٹیڈ ہیں. ایز اے پاکستانی دے آر کمیٹیڈ کہ وہ اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنے ملک کی ترقی، اپنے اکانومی کی ترقی اور ہماری سماجی، معاشی اور بین الاقوامی طور پہ ہمارے جو ایک امیج ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوششیں کریں. ہماری یہ امیدیں یقیناً قائم ہیں اور ہمیں یہ ایک دعا بھی ساتھ میں ضرور کرنی ہے کہ ہمارا آنے والا مستقبل، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل زیادہ محفوظ، زیادہ خوشحال، زیادہ ترقی یافتہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.